اور منتخب اس نے کیا جو عادل ہے، تو نہ خلقت میں کوئی بات خلاف عادل ہوگی اور نہ انتخاب میں کوئی بات خلاف عادل ہوگی۔ یخلق ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔ ہوتے کون ہو بولنے والے؟ زمین کا ایک ٹکڑا کسی کے پاس ہوتا ہے تو کہتا ہے ہماری جو سمجھ میں آئے گا ہم بنوائیں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ اور جس نے اشارہ کن میں کائنات بنائی، تو وہی میں نے پڑھا کہ نہ آدمی کو بنانے پر قابو ہے نہ بگاڑنے پر قابو ہے، نہ بنا سکا نہ بگاڑ سکا۔ بنانا چاہا تو کچھ بنا نہ سکا، اصلی اور نقلی کا فرق رہا، اور بگاڑنا چاہا تو کچھ بگاڑ نہ سکا۔ پوری حکومت داؤں پر لگا دی فرعون نے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ سب قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، پریپیئر کیا جا رہا ہے مسلمان کو کہ پڑھ کے ذرا ہوش میں آ جاؤ۔ کاہنوں نے خبر دی تھی۔ اچھا دیکھیں یہ بات بھی ذرا سا قابل غور ہے، ستارہ شناسوں نے، جو نجومی ہوتے ہیں، جو ستاروں سے سب حساب کتاب کر کے بتاتے ہیں، ان نجومیوں نے اور کاہنوں نے، ستارہ شناسوں نے فرعون سے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تیری حکومت کے طبقے کو الٹ دے گا اور تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ یہ پیش نظر رہے کہ یہ فرعون وہ ہے جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اتنا گرا ہوا ہے انسان جو کہلوا رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا پروردگار، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اتنا برا ہے۔ اور اسے نجومیوں نے خبر دی۔ آپ ہی کے سننے کی باتیں اس لیے کہ آپ بہت جلدی کیچ کر لیتے ہیں، آپ بہت جلدی کیچ کر لیتے ہیں۔ نجومیوں نے باطل کے خدا کو خبر دی، آنے والے ہادی کی خبر دی، تو اسے یقین آ گیا۔ میں فقط اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ان کی بات کا یقین نہ آتا، کیا تو سب کچھ بہت برا فرعون نے، اگر ہم جو بات پڑھ رہے ہیں وہ دوسری ہے۔ اگر فرعون کو ڈاؤٹ ہوتا تو کہتا ہے بکنے دو، میری اتنی زبردست سلطنت ہے، میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا۔ اس کا انتظام کرنا اور بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنا اور موسیٰ کی آمد سے گھبرانا اس بات کی دلیل ہے، بھائی سنیے گا، کہ جب ستارہ شناسوں نے اور کاہنوں نے فرعون کو آنے والے ہادی کی خبر دی تو اسے یقین آ گیا۔ فرعون سے نجومیوں نے کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، ہادی کی خبر دی گئی تو فرعون کو تو یقین آ گیا، اور محمد نے مسلمانوں کو خبر دی، انہیں یقین نہ آیا۔ آنے والے امام کی خبر تو رسول نے دی۔ اس حدیث سے کتابیں چھلک رہی ہیں جو میں پڑھنا چاہتا تھا، آج پڑھ رہا ہوں، کہ دو حدیثوں کا سب نے اقرار کیا۔ ایک غدیر والی کو سب نے لکھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ دادا کے لیے ہے، جناب امیر کے لیے۔ سارے علماء مانتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ نے یہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا، کوئی ڈسپیوٹ نہیں۔ اور 12ویں کے لیے اس حدیث کو سارے علماء نے لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ سنو، اگر قیامت کے آنے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو شک نہ کرنا، خدا اس دن کو اتنا طولانی نہیں کرے گا کہ پردہ غیب کو الٹ کے میرا بیٹا آئے گا۔ ہزاروں برس کے بعد آئے گا تو پہلو نشین تھوڑی آئے گا۔ زمانہ پر بلند تر ہے کہ نہیں؟ اس زمانے کوئی تحقیہ و رکھا ہے؟ میرا فرزند آئے گا، یملئی الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، اس زمین خدا کو عدل و انصاف سے اسی طریقے سے بھر دے گا جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔
حضرت حجت کی خبر رسول اللہ نے دی تو مسلمانوں کی سمجھ میں نہ آیا، موسیٰ کی خبر کاہنوں نے دی تو فرعون کی سمجھ میں آ گیا۔ اور فرمایا آپ نے 70,000 بچے ذبح کر دیے گئے، 70,000 بچے ذبح کیے گئے۔ یخلق ما یشاء کی طاقت دیکھیے، کس سے ٹکر لینے کی سوچ رہا ہے؟ فقط اس لیے کہ موسیٰ پیدا نہ ہونے پائیں۔ تو مشیت نے کہا اب یہ ہے تو یہی صحیح، تو صحیح جو تیرے قصر میں پلوا کے نہ دکھایا، تاکہ سمجھ میں آئی یخلق ما یشاء، ہماری چلے گی تمہاری نہیں چلے گی۔ بنی اسرائیل کے 70,000 بچے ذبح کر دیے گئے کہ موسیٰ پیدا نہ ہونے پائیں۔ مشیت نے کہا پیدا ہونا نہیں، پلیں گے تیرے قصر میں، تیرے محل میں، اور ڈر کے نہیں، چھپ کے نہیں۔ محل تو بہت بڑا ہوتا ہے، بادشاہ کا محل و قلعہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، اس کے کسی حصے میں کسی پورشن میں کوئی بھی رہ رہا ہو، کوئی عورت کوئی بچہ کوئی فیملی رہ رہی ہو تو بہت بڑے محل میں، ان کا صاحب محل میں پلنا کون سی بڑی بات ہے، اس کے تو ہزاروں حصے ہوتے ہیں۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، چیلنج کے ساتھ تماچے مار کے پلیں گے تجھے، دب کے نہیں پلیں گے۔ آپ سمجھے؟ دب کے نہیں پلیں گے۔ ایک دن پیار آیا تو گود میں لے لیا، اور فرمایا آپ نے پل رہے ہیں قصر فرعون میں، یہ انتظام قدرت ہے۔ یہ دیکھیے یہ قرآن کی تاریخ ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔ فرعون کے قصر میں پل رہے ہیں تو ایک مرتبہ گود میں لے لیا۔ یہ بتائیے آدمی گود میں کسے لیتا ہے؟ فطری بات بھئی، یا تو آدمی اپنے بچے کو گود میں لیتا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، بچہ ہے، بھتیجا بھانجا، اپنی فیملی کے جو بچے ہیں ان کو آدمی گود میں لیتا ہے، نیچرل بات ہے، یا ایسے بچے کو گود میں اٹھا لیتا ہے جس پر پیار آتا ہے۔ اکثر شادی میں، بیاہ میں، عید میں، بقرعید میں، مسجد میں، ولیمے میں آپ گئے، کسی بچے کو گود میں اٹھا لیا، ایسا ہوتا ہے۔ اب بعد میں چچا بھی آ گئے، ماموں بھی آ گئے، کوئی خاتون بھی ادھر سے آ گئیں، یعنی بڑے بڑوں سے دوستی ہو جاتی ہے بچوں کے چکر میں، کہ ہمارے گھر کے بچوں کو چاہتا ہے۔ ہم اسی لیے تو حسنین کے لیے لپٹے رہتے ہیں کہ رسول کی خوشامد ہوتی رہے۔ آپ آزما کے دیکھیں، خالی کسی بچے سے آپ ملتے رہیے، پورے خاندان سے نہ دوستی ہو جائے تب کی سند۔ تو بچوں کی محبت کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بڑوں سے بھی قربت ہو جاتی ہے، تو ہم تو رسول سے قربت کی خاطر حسنین کی خوشامد میں لگے رہتے ہیں کہ حضور ایک دفعہ مڑ کے دیکھ لیں۔ اور فرمایا آپ نے تو فرعون نے تو اسے گود میں لیتا ہے آدمی کے جس پر پیار آتا ہے۔ پتہ چلا حق کا نبی اتنا پیارا ہوتا ہے کہ باطل کے خدا کو بھی پیار آ جاتا ہے، گود میں لیا۔ اچھا اب یہ عجیب و غریب نازک منزل ہے، بھئی محبت کا جب آپ کہتے ہیں کہ محبت ہوتی ہے، اور جو میسج لے کے آیا ہے، جو پیغمبر ہے، جو نبی ہے، ویسے ہی محبت کا جواب محبت، اور یہاں معاملہ دوسرا ہوا۔ کیا معاملہ وہ آپ کو معلوم ہے، سمجھے آپ؟ موسیٰ کو جو گود میں لیا، وہی میں نے کہا چیلنج سے پل رہے ہیں، ڈر کے اور دب کے نہیں پل رہے ہیں۔ ایک ہاتھ سے تو فرعون کی داڑھی پکڑی، پتہ چلا ہر داڑھی محترم نہیں ہوتی۔ موسیٰ نے ایک ہاتھ سے فرعون کی داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے تماچا مارا۔ اب جو تماچا پڑا تو ہوش آیا، کہا وہی تو نہیں ہے۔ اسی کو تو کہا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، کہا رہے یہ وہی تو نہیں ہے، یعنی پل رہا ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ اب کچھ ہوش آیا۔ اب آسیہ کے لیے بڑی نازک منزل ہے، نبی کو پال رہی ہیں، ایمان کو چھپائے میں، اور قرآن تعریف کر رہا ہے۔
آسیہ کا کنٹریبیوشن یہی ہے کہ نبی کو پالا، ایمان کو چھپایا. کیا کہتے ہیں آپ؟ ہے کہ نہیں؟ موسیٰ کی پرورش کر رہی ہیں. نہیں، اللہ نے انتظام کیا ہے. موسیٰ کو بعد میں بھیجا، پاک فرش پہلے بچھایا کہ پاک فرش پر بیٹھے موسیٰ. ارے مسلمانوں، اتنا تو سوچو. رسول سے بالکل پہلے دو بڑے نبی، بالکل رسول سے قریب نیئرسٹ دو بڑے نبی اولو العزم پیغمبر، ایک جناب موسیٰ اور ایک جناب عیسیٰ. موسیٰ کس کی گود میں پلے؟ مومنہ کی. میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ ایک ایک لفظ میں جواب دیجئے. موسیٰ کس گود میں پلے؟ مومنہ کی. عیسیٰ کس گود میں پلے؟ معصومہ کی. اور ہمارے حضور اگر یہودی اور عیسائی سامنے آئے تو تم تو منہ نہیں کھول سکتے، جواب ہم دیں گے. چھوٹا نبی اور مومنہ کی گود میں پلے. کیوں بھائی؟ اور جو چھوٹا نبی ہے وہ معصومہ کی گود میں پلے اور تاجدار انبیاء. یوں ہی کہہ دیا یا سمجھے بھی؟ تاجدار انبیاء، ختم المرسلین ہے، سب کا سید و سردار ہے. تو اب بڑی دقت کی بات آ گئی اس لحاظ سے کہ فرعون کو احساس ہونے لگا کہ وہی تو نہیں ہے. اب بتائیے آسیہ کیا کریں؟ آپ بہت بڑے اسلام کے وارث بنتے ہیں، آئیے دیکھیے کیا ہے اسلام. سمجھے؟ آسیہ نے کہا وہ کہاں ڈائیورٹ کرنا چاہتی ہیں فرعون کے دماغ کو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مومنہ ہیں، ایمان کو چھپائے میں، اور کہہ رہی ہیں ارے وہ کہاں. اور فرعون کہہ رہا ہے وہی تو نہیں ہے. یہاں پر رک کے آپ بتائیے فیکٹ کیا ہے؟ یہ موسیٰ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ریئلٹی کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ یہ موسیٰ ہیں یا کوئی اور ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں. ارے آپ کہیں گے 100% موسیٰ ہیں تو اس کا مطلب یہ جو فرعون سچ بول رہا ہے کہ وہی تو نہیں ہے. اور آسیہ کہہ رہی ہیں وہ کہاں؟